والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأزواجه وأولاده وبناته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تعالى في مقام آخر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت عقیدت الفت کے ساتھ اس امید اور اس توجہ کے ساتھ کہ آپ یہاں پہ درود پڑھ رہے ہیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاک سماعت کے ساتھ آپ کے درود کو سماعت فرما رہے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ کس سے بیان آقا کس سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ کس در
سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ آقا آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ کس سے بیان کس سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ بعد صلوات معزز
محتشم و مکرم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر ایک بات یہ ہے کہ اگر دوران گفتگو کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ جائے یا کوئی لیٹ خاتون آئے تو اگر اس کے ذہن میں سوال ہو تو بے شک آپ بھیج سکتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اور اس کے کرم سے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات اور نوازشات کی تصدق و توسل سے اس مبارک مجلس میں ہم سب کو ایک بار پھر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت ذکر کی مجلس میں اور علم کی مجلس میں نازل ہونے والی جملہ برکات ہم سب کو اور بالخصوص اہل خانہ کو نصیب فرمائے۔ پہلے آسان سوالات جو ذکر سے ریلیٹڈ نہیں ہیں ان کا جواب گوش گزار کر رہا ہوں۔ نہایت توجہ اور انہماک کے ساتھ رحمت گوش ہو کر ہر لفظ کو اور ہر حرف کو آپ نے نہایت غور سے سننا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تحیت الوضو کے نفل کیا گیلے وضو کے ساتھ ہی پڑھے جا سکتے ہیں؟ یعنی جسم اگر گیلا ہو اور کسی کپڑے کے ساتھ یا کسی تولیے کے ساتھ جسم کو صاف نہ کیا گیا ہو تو تحیت الوضو ادا کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تحیت الوضو اگر جسم خشک بھی کر لیا جائے تب بھی ادا کیے جا سکتے ہیں اور اگر جسم گیلا ہو تب بھی ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، دونوں عمل ہی بہتر ہیں۔ لیکن جن لوگوں پر فرض نماز قضا ہے اور وہ فرائض ان کے ادا نہیں ہوئے تو بجائے اس کے کہ وہ تحیت الوضو کے نوافل یا اوابین، اشراق، اس قسم کے زائد نوافل کو پڑھیں تو ان کے لیے افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ وہ جب جب وقت ملے اپنی قضا نمازوں کو ہی قضا کیا کریں، تو یہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ چونکہ جب تک فرائض کی تکمیل نہیں ہوتی اس وقت تک نوافل قبول ہی نہیں ہوتے، تو کوشش یہ کی جائے کہ بجائے نوافل کے ادا کرنے کے اپنی قضا نمازوں کو دوہرا دیا جائے۔ اس سے زیادہ روحانی بھی فوائد ہوں گے اور شرعی فوائد بھی زیادہ ہوں گے۔ بہرحال تحیت الوضو کے متعلق جو سوال کیا گیا ہے وہ جسم گیلا بھی ہو تو ادا کیے جا سکتے ہیں۔ سادات کرام صرف سادات کے عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں یا کسی کے بھی عقیقے کا گوشت وہ تناول کر سکتے ہیں؟ یہ بات ذہن نشین کر لیں، سادات صرف زکوٰۃ اور صدقات قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کی ممانعت ہے اور یہ ان کا شرف ہے۔ چونکہ زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہوتا ہے تو سادات کرام کو میل کچیل قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ عقیقہ جو ہوتا ہے وہ قربانی کے ہی حکم میں ہے۔ جو بھی قواعد اور جو بھی قانون قربانی کے جانور کے ہیں یا قربانی کے ہیں وہی قواعد اور وہی قانون عقیقہ کے جانور کے ہیں۔ جس طریقہ سے قربانی کا گوشت سادات کرام کو دیا جا سکتا ہے اسی طرح عقیقے کا گوشت بھی دیا جا سکتا ہے اور وہ قبول کر سکتے ہیں، چونکہ وہ قربانی ہی کے حکم میں ہے۔ جس طرح قربانی کا گوشت کرنے کے شرعی طریقہ ہے کہ اس کی 3 ڈیریاں لگائی جاتی ہیں، اسی طرح عقیقے کا بھی یہی حکم ہے۔ جس طرح قربانی کے جانور کے احکام ہیں کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، وہ عمر اس کی پوری ہو، جو جو قربانی کے احکامات جانور کے حوالے سے ہوتے ہیں وہی عقیقے کے جانور کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں۔
قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں، وہ اکٹھے ایک ہی بار میں کیے جا سکتے ہیں، یہ ایک ہی وقت میں صرف ایک ہی سجدہ کر سکتے ہیں۔ ایک ہے احسن عمل ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہوں اور سجدہ واجب ہو جائے اور سجدہ تلاوت آ جائے تو اسی لمحے قرآن مجید فرقان حمید کو سائڈ پہ رکھ کر وہاں پہ سجدہ کر لیا جائے تو یہ بہتر عمل ہے۔ لیکن اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ پورا قرآن مجید مکمل کرے اور مکمل کرنے کے بعد اکٹھے ہی 14 سجدے ادا کر دے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی آپ مسئلہ سماعت کر لیں کہ عموماً جب سجدہ ادا کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بعض آپ یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ تکبیر پڑھتے ہیں، جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگانا، یا خواتین شانوں تک ہاتھ لے کر جاتی ہیں اور اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلی جاتی ہیں۔ تو یہ سجدہ تلاوت کا شرعی طریقہ نہیں ہے۔ سجدہ تو ایسے ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ نہ بھی کریں تو سجدہ ادا ہو جاتا ہے۔ ڈائریکٹ سجدے میں جائیں اور 3 تسبیحات پڑھیں، اور اگر اللہ اکبر کر سکتے ہیں تو اللہ اکبر کرنے کا ثواب بھی ملے گا، تو آپ وہ سجدہ تلاوت 3 تسبیحات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر اکٹھا کرنا ہو تو اس کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ انسان سجدے میں جائے، اللہ اکبر کرے، اٹھے اور تھوڑا توقف کرے، تھوڑی دیر رکے اور پھر سجدے میں چلا جائے۔ اس طرح 14 سجود وہ اکٹھے بھی ادا کر سکتا ہے اور اکیلا اکیلا بھی ادا کر سکتا ہے۔ بیڈ یا چرپائی سامنے ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ ہاں، اگر نماز پڑھتے ہوئے بندے کے سامنے کوئی شخص منہ کر کر بیٹھا ہوا ہے تو اس وقت نماز مکروہ تحریمی کے حکم میں بھی آ سکتی ہے، وہ بھی خاص حیت ہے۔ تو اگر نمازی کے سامنے کوئی شخص اس نمازی کی طرف ہی منہ کر کر بیٹھا ہے تو اس صورت میں اس کو جو سامنے منہ کر کے بیٹھا ہے اس کو احتیاط کرنا چاہیے، نماز میں کوئی کباہت نہیں ہوگی۔ مسجد میں اکثر جوتے چوری ہو جاتے ہیں تو کیا ننگے پاؤں گھر واپس آ سکتے ہیں یا کسی کے جوتے پہن سکتے ہیں؟ جب جوتے چوری ہو جاتے ہیں تو اگر کسی کے پہن کے آ جائیں گے تو جو بھی چوری کے حکم میں آ جائیں گے، تو ننگے پاؤں واپس آنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے اٹھا لیے جائیں۔ عرف میں اگر یہ معمول ہو جائے، جیسے اللہ سب کو مدینہ شریف کی اور مکہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، وہاں جو عرف ہے، وہ ماحول ہے، وہ اس طرح کا ہے کہ اگر کسی کے جوتے چلے جاتے ہیں تو وہ کسی دوسرے کے پہن لیتا ہے، تو وہاں پہ یہ ماحول بنا ہوا ہے تو وہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہاں ایک جوتا اور دوسرا جوتا اور میسر آ جائے تو وہ پہن سکتے ہیں، وگرنہ اس حدیث پر عمل کر لیا جائے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کریں، تو یہ بھی سنت ہے۔ ننگے پاؤں چلنے کا بھی احادیث طیبات کے اندر بہت سارے فوائد بتائے گئے ہیں۔ تو اگر مسجد سے جوتے چوری ہو جائیں تو بجائے کسی کے اٹھانے کے سنت ادا کرتے ہوئے ننگے پاؤں گھر واپس آ جائیں، یہ زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اگر کسی کے اٹھا لیتے ہیں تو وہ بھی چوری کے حکم میں ہی آئے گا۔ مزارات پہ حاضری دینے کا طریقہ کیا ہے؟ مزارات پہ حاضری دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے باادب ہو کر، باوضو ہو کر اور باپردہ ہو کر کسی ولی اللہ کے مزار پہ حاضری دی جائے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی شرعی ممانعت درپیش ہے اور وضو کرنے کے باوجود بھی ناپاکی رہتی ہے تو تب بھی مزار پہ حاضری دی جا سکتی ہے۔ مزار پہ حاضری دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس جگہ پہ بیٹھیں جہاں پہ مردوں کا اختلاط نہ ہو، اور جتنا دور بیٹھ سکیں جہاں سے مرد دور ہوں وہاں پہ بیٹھیں۔ اور اگر اس طرح کا ماحول ہو کہ سرے سے خواتین کا علیحدہ سسٹم ہے، جیسے حضرت داتا گنج بخش کے مزار پہ ہے، حضرت بری امام لجپال کے مزار پہ ہے، تو اگر اس طرح کا ماحول ہے تو کوشش کی جائے کہ اولیاء اللہ کے مزار کے بالکل قریب ترین بیٹھنے کی کوشش کی جائے، تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو شخص جتنا ہی ولی کے قریب بیٹھتا ہے ظاہری طور پر بھی اس کو بہت سارے فوائد نصیب ہوتے ہیں۔
تو کوشش کی جائے کہ جہاں پہ اس بزرگ کے مزار کا تعویذ ہے جاتا ہے تو اس تعویذ کے قریب تک بیٹھنے کی کوشش کرے، چونکہ اولیاء اللہ کے مزار پر ہر وقت رحمت کی برسات ہوتی رہتی ہے تو وہ اس کو نصیب ہوگا۔ اولاً تو یہ کیا جائے، اور ثانیاً یہ کیا جائے کہ وہاں بیٹھ کر سب سے پہلے آپ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی بھی آیات تلاوت کریں، اور تلاوت کرنے کے بعد صاحب مزار کو ایصال کریں۔ تو یہ ایصال کرنا ان کو تحفہ پہنچتا ہے، ان کی توجہ نصیب ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہیں بھی کر سکتا تو پھر درود و سلام پڑھے اور ان کا ثواب انہیں پہنچا دے۔ اور اس کے بعد سب سے بہتر حال یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر ذکر الہی کریں، جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے، چونکہ وہ اولیاء اللہ یہی عمل کر کے اور یہی ذکر کر کے اولیاء اللہ بنے ہیں، اور یہ خاص طریقہ ہے جس سے اللہ اپنے خاص بندوں میں اور یا بندیوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ تو وہاں بیٹھ کر جتنی دیر تک آپ ذکر کرتے رہیں گے تو اس بزرگ کی نگاہ میں بھی رہیں گے، اور اسی طریقہ سے اللہ اور رسول کی نگاہ میں بھی رہیں گے۔ اور سب سے نہایت اہم بات یہ ہے کہ مزار پہ جا کر وہاں فوٹو سیشن نہیں کرنا چاہیے، وہاں بیٹھ کر سیلفیاں نہیں لینی چاہیے۔ مزار کی تصویر کسی بھی جگہ سے میسر آ سکتی ہے، تو جب مزار پہ حاضر ہوا جائے تو صرف مزار ہی پر حاضر ہوا جائے اور کسی بھی چیز کو خاطر میں نہ لایا جائے۔ تو نہایت ادب اور نہایت تعظیم اور تکریم کے ساتھ ولی کے مزار پہ حاضری دی جا سکتی ہے۔ جس طرح صوفیاء کرام فرماتے ہیں جب انسان کسی عالم دین کے سامنے بیٹھے تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، جب وہ گفتگو کرتا ہے اگر کسی صاحب علم کے سامنے بیٹھا ہے تو اپنی گفتگو نہایت کم رکھے تاکہ اس کی زبان سے کوئی جاہلیت پر مبنی کو جملہ نہ نکلے جس سے وہ عالم دین کو تشویش ہو اور ان کو تکلیف ہو۔ اور اولیاء اللہ کے سامنے زبان بھی کنٹرول کی جاتی ہے اور ذہن اور دل کے خیالات بھی کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، چونکہ اولیاء فرماتے ہیں کہ ان عباد اللہ صالحین جواسیس القلوب، کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، ان کو دلوں کی بھی خبر ہوتی ہے، ذہن میں اٹھنے والے خیالات کی بھی خبر ہوتی ہے۔ اور یہ اولیاء اللہ کی مزار یہ خیال اور حاضری اور توجہ بھیجنے کا بہت تیز عمل وہاں پہ ہوتا ہے۔ جو خیال آپ کے ظاہر اور باطن پہ وارد ہوتا ہے اور جس کے بارے میں وارد ہوتا ہے تو وہ خیال اس تک فوراً پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ وہاں بیٹھ کر جب اللہ کی یاد میں لگیں گے تو آپ کے خیال اور ذکر کی رونق اور ذکر کی برکات بہت جلد آپ تک بھی پہنچے گی اور اللہ رسول تک بھی وہاں پہنچے گی۔ ذکر کرنا زیادہ افضل ہے یا پھر درود پاک پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ زبانی عبادات یعنی جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، جو بھی عبادت ہے، جو بھی ریاضت ہے، جو بھی ذکر ہے، جو بھی اذکار ہے، ان تمام عبادات میں سے زبانی عبادات جو زبان سے کی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ افضل درود و سلام ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیا جائے وہ سب سے افضل ہے، لیکن درود و سلام سے بھی افضل ہے ذکر کرنا، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نص قطعی آ چکی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے، اللہ کا ذکر سب سے زیادہ افضل ہے اور اعلیٰ ہے، اس کے بعد درود و سلام کا نمبر آتا ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کو ذکر کی توفیق نصیب ہو چکی ہے وہ ذکر میں وقت دے اور پھر جمعہ کا دن درود و سلام کے لیے مختص کر دے اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود و سلام پڑھے۔ اور صحابہ کرام کی بھی روٹین یہی تھی، وہ درود و سلام سے مدد حاصل کرتے تھے۔ وہ مدد حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا؟ جب ذکر کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کبھی کبھی ذاکر پر یا ذاکرہ پر یہ کیفیت ایسی آتی ہے کہ دنیا چھوڑنے کو جی چاہتا ہے، جنگل میں جانے کو جی چاہتا ہے، خاموش رہنے کو جی چاہتا ہے، تنہا رہنے کو جی چاہتا ہے، اور ایسے جی چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف ذکر ہی کے ہو جائیں۔ تو
تو باقی سارے حقوق وہ ادا نہ کر سکے تو اس صورت میں ذکر کو ترک کر دیا جائے اور درود و سلام پڑھا جائے، تو پھر یہ کیفیت میانہ طبیعت کی ہو جاتی ہے اور میانہ روی جسم کے اوپر اور ظاہر اور باطن پر میانہ روی آ جاتی ہے۔ تو جب کسی شے کو پکانا ہوتا ہے تو اس کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب وہ اس شے کو جلانے لگے تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اس شے پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ تو ذکر کرنا ایسے ہے جیسے آپ اپنے دل سے جالوں کو جلا رہے ہیں اور آپ کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جل رہا ہے اور وہاں سے گناہوں کی غلاظت بھی جل رہی ہے، لیکن جب دل بالکل جلنا شروع ہو جائے اور دھڑکن قابو میں نہ رہے اور تنہا رہنے کو جی چاہے اور جنگل میں جانے کو جی چاہے تو اس وقت درود و سلام کا چھڑکاؤ کیا جائے تو دل کی کیفیت برقرار ہو جاتی ہے اور ایک طرح پہ آ جاتی ہے۔ ذکر میں تصور باندھنا کیوں ضروری ہے جبکہ تصور کے بغیر ذکر میں زیادہ لطف آتا ہے؟ تصور کے بغیر ذکر میں جو لطف آتا ہے وہ لطف نہیں ہوتا، بلکہ وہ شیطان کی طرف سے ایک لطف میسر آتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ذکر، ایک ہے فکر۔ جب انسان ذکر کرتا ہے، حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں الذکر بلا فکر کصوت القلب، ذکر بغیر فکر کے ایسے ہے جیسے کتا بھی اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ تو فکر نہایت ضروری ہے، جیسے جیسے آنکھ کا تعلق دل کے ساتھ نہایت گہرا ہے اور دل کا تعلق دماغ کے ساتھ نہایت گہرا ہے۔ جب کوئی شخص دل کی دھڑکن سے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے تو اب اس کی آنکھ نے ڈرامہ بھی دیکھا ہوگا، غیر محرم کو بھی دیکھا ہوگا، غیر ضروری اشیاء کو بھی دیکھا ہوگا، یا کوئی ایسی چیز اس کی نظر سے گزری ہوگی جس سے دل میلا ہوتا ہو یا جس سے اس کی آنکھ میلی ہوتی ہو۔ اور یہ جو آنکھ ہے یہ کیمرے کا کام کرتی ہے، کوئی بھی منظر اس کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ تو جیسے جیسے وہ منظر سموتی جاتی ہے تو آنکھ کے پیچھے پردے بنتے رہتے ہیں۔ جیسے لاہور میں ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ ابو المعالی، قادری سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی غیر محرم کو شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کے پیچھے 70,000 پردے بن جاتے ہیں۔ تو ایک نگاہ سے اس کے 70,000 پردے بن جاتے ہیں۔ تو وہ پردہ تبھی ختم ہوگا جب وہ تصور کرے گا اور تصور اس میں ذات کرے گا۔ اب شیطان یہ کرتا ہے کہ اس کو ذکر پہ لگا دیتا ہے اور تصور پہ نہیں لگاتا۔ تو تصور کی ایک علیحدہ اہمیت ہے۔ وہ اہمیت کیا ہے کہ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں جب کوئی شخص تصور کرتا ہے اس میں اللہ ذات کا اور اللہ کے نام کو اپنی آنکھ میں بسانے کی کوشش کرتا ہے تو قیامت کا دن ہوگا، اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی کوشش کی ہوگی اللہ کے نام کو دل میں بسانے کی تو سارے گناہ اس کے ہلکے ہو جائیں گے اور یہ ایک لمحے کا تصور اللہ اس کے صدقے اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ اتنی اہمیت کا عامل ہے۔ تو اگر یہ تصور آئے، ذہن میں یہ بات آئے کہ ذکر سے مجھے زیادہ لطف آتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا تصور اتنا پکا ہے کہ آپ کو سامنے اس میں ذات رکھنے کی یا موبائل میں دیکھنے کی یا لیپ ٹاپ میں دیکھنے کی حاجت ہی نہ پڑے، آپ آنکھیں بند کریں اور آپ کو دل پہ خوشخط اس میں اللہ لکھا ہوا نظر آئے تو پھر یقیناً آپ کو تصور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ حضرت ایک بزرگ گزرے ہیں، نام ان کا میرا ذہن سے نکل گیا، انہوں نے بڑے مزے کا ایک شعر لکھا تھا۔ وہ اکثر گلیوں میں گھومتے اور یہ شعر پڑھتے کہ جب تصور دل میں ہو تو تصویر کی حاجت نہیں، جب تصور ہی دل میں ہے تو تصویر کی حاجت نہیں، جب تصور دل میں ہو تصویر کی حاجت نہیں، اور زلف کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں، سجدہ گاہے عاشقاں ہے دل بروں کا پاک دل، یہ وہ منزل ہے جسے تعمیر کی حاجت نہیں۔ تو اگر انسان کے دل پر، آپ کے دل پر اس میں ذات نقش ہے اور اللہ کرے نقش ہو جائے، تو اگر نقش ہے تو پھر سامنے اس میں ذات رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کا دل پہ توجہ کرنا اور دل پہ اس میں ذات نظر آنا، یہی تصور ہے
تو یہی تصور کی برکات آپ کو نصیب ہوگی. اور تصور کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ جو آپ ظاہر میں دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دل پہ لکھا ہوا نظر آئے. تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ اگر ذکر پہ بیٹھے ہیں تو کوشش کریں ساتھ ساتھ تصور بھی کریں. لیکن اگر لوگوں میں بیٹھے ہیں جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ صرف اپنے کان گفتگو پہ رکھیں بلکہ سارے جن کو دھڑکن مل رہی ہے وہ دھڑکن سے اللہ کرتے رہیں اور جس کو دھڑکن نہیں مل رہی وہ نبض پہ ہاتھ رکھ لیں. اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کی توجہ دل کی طرف ہی ہونی چاہیے. تو ابھی آپ بیٹھے ہیں آپ گھنٹہ لگے آدھا گھنٹہ لگے تو یہ بھی ذکر میں آ جائے گا. اب یہ تصور کے بغیر ہے چونکہ ابھی گفتگو ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے ہیں. تو اگر اس کے علاوہ جیسے سہیلیاں بیٹھی ہیں ہمجولیاں بیٹھی ہیں احباب بیٹھے ہیں تو وہ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں تو آپ ذکر کرتے رہیں. اسی طرح جب اس کو کیا کہتے ہیں جب آپ کی باری آئے گفتگو کی تو آپ بولنا شروع کرتے ہیں. لیکن آپ ہمتاً 24 گھنٹے کوشش کریں کہ دل کو تصور میں رکھیں اور دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کرتے رہیں. تو جب میسر ہو تو تصور ضرور کرنا چاہیے. کم از کم میرے خیال کے مطابق کم از کم ایک دن میں 1 گھنٹہ تصور کرنا بہت ہی ضروری ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جلدی دل صاف ہونے لگتا ہے. تصور بہت جلدی دل صاف کرتا ہے. آپ جب تصور کریں گے تو آپ کو اس کی تشنگی محسوس ہوگی. اور بعض بزرگان دین تو دل پہ اس میں ذات نظر آنے کے بعد بھی وہ تصور کیا کرتے تھے تاکہ وہ تصور کی برکات جو طالب صادق کو شروع میں نصیب ہوتی ہیں اللہ کی جانب سے وہ انہیں بھی نصیب ہو جائیں. کوشش کے باوجود بھی ذکر نہیں کر پاتے تو کیا وجہ ہے؟ کوشش اگر کی جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کو بندہ ذکر نہ کر سکے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. جیسے کوشش کرنے سے کھانا کھایا جا سکتا ہے, کوشش کرنے سے کالج یونیورسٹی اسکول جایا جا سکتا ہے, کوشش کے کرنے سے صبح ناشتہ بنایا جا سکتا ہے, کوشش سے نیند آ سکتی ہے اور کوشش سے غسل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کوئی شخص اگر کوشش کرتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ذکر نہ کر سکے. پھر بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا خاتون یہ کہتی ہے کہ میں کوشش تو کرتی ہوں تو وہ یہ دیکھے کہ وہ کوشش کیا کر رہی ہے یا وہ بندہ کوشش کیا کر رہا ہے. کیا اتنی کوشش کر رہا ہے جتنی اور دنیا کے معاملات کی کوشش ہے؟ تو اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری اتنی کوشش نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے سرے سے کوشش ہی نہیں کی. تو کوشش جب کرتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کہ کوشش کے بغیر کسی کو کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو میری بارگاہ میں اور میری راہ میں چلنے کی کوشش کرتا ہے ہم خود اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. تو کوشش کی جائے اور وقت نکالا جائے تو یقیناً ذکر کی توفیق زیادہ سے زیادہ تر ہوتی چلی جاتی ہے. ہاں یہ کیفیت ضرور ہوتی ہے کہ بعض گناہ انسان کو ذکر سے روک لیتے ہیں. بہت بڑے بڑے گناہ ہوں تو وہ ذکر میں رکاوٹ آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے غفلت آ جاتی ہے. تو جب غفلت آ جائے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ جب کوئی شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہو جائے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے تو نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ تو اللہ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. تو ذکر کی غفلت کی سزا یہ ہے کہ اللہ خود شیطان کو اس پر مسلط کرتا ہے. تو اب کسی نے سوال پوچھا کہ اللہ جب خود شیطان مسلط کر دیتا ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ تو بزرگ نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ نے پہلے یہ کہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ جو ذکر سے غافل ہوگا اس پر شیطان مسلط ہوگا اور جو ذکر سے غافل نہیں ہوگا شیطان اس پر کبھی بھی مسلط نہیں ہو سکتا. تو جتنی ذکر سے غفلت ہوتی جائے گی شیطان اتنا زیادہ مسلط ہوتا چلا جائے گا.
اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ذکر بالکل سرے سے ناپید ہو جائے گا اور وہ 1 منٹ بھی ذکر نہیں کر سکے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو نعمت دی جاتی ہے، چاہے وہ ظاہری نعمت ہو اور چاہے وہ باطنی نعمت ہو، اگر وہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتا تو اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے اور وہ نعمت کسی اور کو دے دی جاتی ہے۔ تو اس کوشش کے باوجود ذکر نہ کرنے کی وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ یا میں بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہیں اور وہ گناہ ذکر میں رکاوٹ ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں چھوٹا گناہ چھوٹی نیکی کی راہ میں رکاوٹ ہے اور بڑا گناہ بڑی نیکی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور یہ بات بالکل آپ پلے باندھ لیں کہ شیطان آپ کو نماز سے نہیں روکے گا، وہ نہ نماز سے روکے گا، نہ روزہ سے روکے گا، نہ زکوٰۃ سے روکے گا، نہ حج اور عمرہ سے روکے گا۔ اسے پتہ ہے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کا دل شامل ہی نہیں ہے۔ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کی زبان شامل، نماز پڑھ رہے ہیں زبان شامل ہے، اور نماز میں کھڑے ہو کر ہزاروں خیالات آتے ہیں۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اب دیکھیں اللہ یہاں پہ نمازیوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، حالانکہ بے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہونی چاہیے تھی، تو اللہ کہتا ہے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب ہلاکت کن کے لیے ہے؟ ان نمازیوں کے لیے جن کو اپنی نمازیں بھولی ہوئی ہیں اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی ظاہر ان کا نماز میں ہے، میں آپ کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہوں یا آپ مجھے نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس نماز میں میں خود حاضر نہیں ہوں، میرا دل اور میرا دماغ کسی اور خیال میں جاری ہے۔ تو شیطان صرف بندے کو ذکر الہی سے روکتا ہے اور اسے کوئی بھی تکلیف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص ذکر کرتا ہے تو ذکر کا نور اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور ذکر جب اندر داخل ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ تو جب دل کی دھڑکن سے اللہ کیا جاتا ہے تو اللہ کا نور جب رگوں رگوں میں جاتا ہے تو وہاں سے شیطان باہر نکلتا ہے۔ جب شیطان باہر نکل جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اندر میں رونق آنے لگتی ہے، نور آنے لگتا ہے، روشنی آنے لگتی ہے، پاکی آنے لگتی ہے۔ تو جب وہ تشنگی اس کو ملتی ہے، لذت ملتا ہے، لطف ملتا ہے، سرور ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت نصیب ہوتی ہے تو وہ کسی اور کو بتاتا ہے، تو یہ ایک چین بن جاتی ہے، تو یہ سلسلہ بن جاتا ہے، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 40 اور 40 سے 400 لوگ ہو جاتے ہیں، تو شیطان کو اس سے بڑی تکلیف ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ذکر سے روک لیتا ہے۔ تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں تو ٹائم رکھ لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو ابھی 2 منٹ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے 20 منٹ سے آنکھیں بند کی ہوئی، تو وہ شیطان بہت ساری وسوسے ڈالتا ہے، تو وہ رکاوٹ بہت زیادہ ڈالتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے اور کوشش نظر بھی آنی چاہیے۔ جس طرح کھانے کے معاملے میں کوشش ہے اسی طرح عمل کیا جائے تو اللہ رب العزت مزید ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے اور مزید اس کو نور عطا فرماتا ہے۔ لطائف کیا ہے، ان میں تصور کیسے اور کہاں کیا جاتا ہے، کیا ذکر قلب کے ساتھ لطائف کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے؟ لطائف آپ یہ سمجھ لیں کہ اندر کی مخلوقات ہے۔ ایک انسان کے اندر 16 قسم کی مخلوق بند ہے۔ ایک آپ ہے جو آپ کو ظاہر میں جسم نظر آ رہا ہے، ایک اس کے اندر بہت سارے جسم موجود ہیں، بہت ساری مخلوقات ہیں۔ 5 آپ کے سینے میں رکھی گئی ہیں، ایک مخلوق آپ کی ناک پہ رکھی گئی ہے اور ایک مخلوق آپ کے دماغ میں رکھی گئی ہے۔ ہر مخلوق کا تعلق کسی نہ کسی کام کے ساتھ ہے۔ کوئی بولنے کے لائق ہے، کسی سے سماعت ہوتی ہے، کوئی عقل کے لائق ہے، کوئی دنیاوی معاملات کے لائق ہے، اور ہر ایک مخلوق کا تعلق ایک عالم کے ساتھ ہے۔ جیسے قلب کا تعلق عالم ملکوت کے ساتھ ہے، اور نفس کا تعلق عالم ناسوت کے ساتھ ہے، اور روح کا تعلق عالم جبروت کے ساتھ ہے۔ اسی طریقہ سے لطیفہ انا جو دماغ کے اندر موجود ہے، اس کا تعلق عالم وحدت اور عالم احدیت کے ساتھ ہے۔
تو یہ لطائف اصل میں باطنی مخلوق ہیں، باطنی اجسام ہیں۔ جیسے آپ اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے اور اس کی اولاد ہے، پھر آگے اس کی اولاد ہے، پھر آگے اس کی اولاد ہے۔ اسی طریقے سے قلب ہے، اور قلب کے بعد ہے، پھر اخوا ہے، پھر انا ہے، پھر نفس ہے۔ یہ 7 قسم کے انسان آپ کے اندر بند ہیں، اور پھر آگے ان 7 کے آگے نائب ہے، نوکر آپ سمجھ لیں۔ ان 7 سے پھر آگے مزید 9 مخلوقات بیدار ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کا باطنی معنی جو اولیاء اللہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز کے اندر کھڑے ہیں اور آپ نے اللہ اکبر کیا ہے تو آپ کی 16 کی 16 مخلوقات آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تو وہ بھی نماز میں شامل ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس شخص نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو سننے والی نہیں ہے بلکہ چکھنے والی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی بندہ چکھے گا نہیں اور اس کو اس کی تشنگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ ان میں تصور کیسے اور کہاں کیا جاتا ہے؟ یہ تصور اس وقت ہی ہوگا جب اس کا دل پکا ہوگا۔ جب تک دل پکا نہیں ہوگا تو لطائف کا ذکر کرنے کا فائدہ نہیں ہے، یعنی لطائف کا ذکر خفی کرنے کا، کہ جو آپ لطائف کا ذکر کرتے ہیں، ذکر جہر کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایک ہے ذکر خفی اور ایک ہے ذکر جہری۔ ذکر جاری ہے بلند آواز سے ذکر کرنا، ذکر جاری ایسے ہے جیسے دروازے پہ تالا لگا ہے اور تالا بہت بڑا ہے، اور ذکر جہر اس کا تھوڑا ہے۔ ذکر جہر اندر کی جتنے بھی تالے ہیں ان کو صوفیاء نے 7 ہیکل کہا ہے، یعنی 7 تالے۔ یہ 7 تالے لگے ہیں قلب پر، روح پر، سری پر، خفی پر، اخفا پر، انا پر اور نفس پر۔ 7 دروازوں پہ 7 تالے لگے ہیں، اور ذکر جہر ہتھوڑے کا کام کرتا ہے۔ جب توجہ کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ اسی لطیفے پر ضرب دی جاتی ہے اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہتھوڑے سے اس کو مار رہی ہوں یا مار رہا ہوں، وہ اندر سے تالا ٹوٹے گا اور مخلوق بیدار ہوگی، تو ذکر جہر اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن جب دل پکا ہو جائے، جیسے اگلا سوال ہے ذکر قلب کے ساتھ لطائف کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، دل جب پکا ہو جائے تو پھر لطائف کا ذکر کیا جائے۔ اور دل کے پکے ہونے کی عمر 1 سال سے لے کر 3 سال تک ہے، وہ بھی اس صورت میں جب کوئی شخص ذکر کرے گا، یہ نہیں کہ ذکر بھی نہ کرے۔ جیسے ایک بزرگ کے پاس لوگ آ گئے تو انہوں نے کسی وقت کہا تھا کہ اگر کوئی شخص 12 سال ذکر لیے ہوئے ہو جائے اس کو، جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی نے ذکر سمجھا ہے 2018 میں، تو اب 2022 چل رہا ہے، کوئی شخص کہے مجھے تو 3 سال ذکر کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، تو یہ تو تب دیکھا جائے گا کہ اگر ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے حضور غوث اعظم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اتنے سال ہو گئے ابھی تک ہم منزل پہ نہیں پہنچے، تو حضور غوث اعظم نے آگے سے ارشاد فرمایا تم چلے ہی کب تھے کہ تم منزل پہ پہنچو؟ تم تو چلے ہی نہیں، تو چلے ہوتے تو ذکر کو وقت دیتے، کم از کم ذکر کرتے، گناہوں سے بچتے اور اپنے آپ کو بچا کر رکھتے، تو یہ ممکن ہوتا۔ تو انہوں نے بھی فرمایا کہ جو 12 سال تک ذکر کرے تو 12 سال کے بعد اس کو اللہ اور اس کے محبوب سے واصل کر دیں گے اور اس کو حضوری دے دیں گے۔ تو 12 سال کے بعد مٹھائی لے کر آ گئے، انہوں نے کہا حضرت 12 سال گزر گئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ 12 سال تو گزرے ہیں لیکن ان 12 سالوں میں تم نے 12 گھنٹے بھی ذکر نہیں کیا۔ تو صرف وقت گزارنا مقصد نہیں ہوتا، مقصد ذکر بھی ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کو بہت سارے فوائد نصیب ہوتے ہیں اور اس پہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ ذکر قلب جب پکا ہوتا ہے تو آپ کو یہ بات بتا دوں، قلب کے ساتھ بہت ساری بیماریاں ہیں، روح کے ساتھ بیماری ہے، ہر لطیفے کے ساتھ ایک بیماری ہے، اور قلب کی بیماری ہے شہوت، اور اسی طرح روح کی بھی بیماری ہے، سری خفی اخفا کی بھی بیماری ہے۔ تو ہر ایک لطیفے کے ساتھ ایک بیماری بھی ہے۔
نفس کی وجہ سے یہ 5 بیماریاں بھی ساتھ آتی ہیں۔ تو قلب کا تعلق چونکہ عالم ملکوت کے ساتھ ہے، اور ملکوت ملک کی جمع ہے، اور ملک کہتے ہیں فرشتے کو، یعنی وہ جہان جہاں پر فرشتے رہتے ہیں۔ تو قلب کا تعلق عالم ملکوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب فرشتوں کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی، پینے کی حاجت نہیں ہوتی، سونے کی حاجت نہیں ہوتی، اسی طریقے سے وہ تھکتے نہیں ہیں، ان کے جسم پر سستی نہیں آتی، وہ ہمہ وقت اللہ کی یاد میں ہے۔ تو جس کا قلب ذاکر ہوگا اس کا قلب سوئے گا نہیں، وہ ہمہ وقت کا ذاکر ہوگا، وہ تھکے گا نہیں، وہ ہمہ وقت کا ذاکر ہوگا۔ وہ چل رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں، سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، کسی بھی لمحے وہ قلب غافل نہیں ہوگا۔ جب قلب ہمہ 24 گھنٹے اللہ اللہ میں لگ جائے گا اور باقاعدہ محسوس بھی ہوگا کہ یہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، تو اس کا کنیکشن اور اس کا رابطہ عالم ملکوت کے ساتھ جڑ جائے گا۔ پھر جو صفات فرشتے میں پائی جاتی ہیں وہ اس بندے کے دل میں پائی جائیں گی، اور جب اس طرح کی کنڈیشن بن جائے اور یہ حالت بن جائے اور یہ کیفیت نصیب ہو جائے، تو انسان جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتا ہے یا اللہ والے کی بارگاہ میں نہیں بھی جاتا تو گھر میں بستر پر بھی ہوتا ہے تو اس کو اللہ کے ولیوں کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور اسے قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو فرق صرف یہ ہے کہ اس قلب کو پکا کیا جائے، ذکر کو وقت دیا جائے، اور جب آپ وقت دینا شروع کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اب دل میرا پکا ہو رہا ہے اور اندر سے غلاظت ختم ہو رہی ہے۔ اور قلب جب پکا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ آپ میں سے جس نے تھوڑا بھی وقت دیا ہو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، کوئی چل کر آتا ہے تو میں بھاگ کے آتا ہوں، اگر کوئی بھاگ کے آئے تو میں اپنی شان کے لائق اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی نے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی ذکر کیا ہے یا جب سے ذکر کیا ہے تو اب وہ ان کو دل کی دھڑکن بھی محسوس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی سینے کے دائیں طرف بھی ان کو دھڑکن محسوس ہوتی ہوگی، یا سینے میں کسی اور جگہ بھی دھڑکن محسوس ہوتی ہوگی، یا ایسے لگتا ہوگا کہ ایک تار سی کھینچی ہے جو پورے کے پورے سینے میں ہے، ایک لوہا سا ہے، جب دل ہلتا ہے تو پورا سینہ ہلتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ دل جب نور لینے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ نور باقی مخلوقات کو ٹرانسفر کرتا ہے، پھر وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہلنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ بیدار ہوتی ہیں تو اس کی ایک خاص نشانی ہے کہ وہ بیدار ہو جاتی ہیں، تو وہ زندگی رہی تھی، ابھی اس پہ گفتگو ہوگی، بڑی لمبی بات ہے۔ تو قلب کو بہرحال پکا کیا جائے تو آہستہ آہستہ خود سے وہ ساری معلومات نصیب ہو جاتی ہیں اور وہ کوئی رہنما آ کے تربیت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہمارا دل بھی ذاکر ہو جائے، تو طریقہ بتا چکا ہوں کہ دل کی دھڑکن سے اللہ کریں، تصور اس میں ذات کریں، یہی ہے، اس کے علاوہ دل ذاکر کرنے کا اور کوئی بھی طریقہ نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کوئی اللہ والا آپ کو مل جائے اور آپ بیٹھے بیٹھے ذاکر ہو جائیں، آپ کو کچھ بھی کرنا نہ پڑے، تو یہ بھی حل ہے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ کاوش کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آپ کے پاس کیا قسمتی ہے کہ سامنے والا اللہ والا ہے تو آپ پہچان نہیں سکیں گے، تو اس لیے خود سے ذکر الہی کو وقت دیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ دل ذاکر ہو جائے گا، اور ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کی بارگاہ میں چلے اور اللہ کے ذکر کے لیے کوشش کرے، اللہ اس پر اپنی رحمت کی برسات نہ کرے۔ جس طرح اللہ پاک کی رضا کے لیے دوسری عبادات کرتے ہیں اسی طرح ذکر بھی کر سکتے ہیں، ضرور کر سکتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کی رضا کے لیے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی خبر ساتھ والے کو بھی نہیں ہوتی جب تک کسی کو پتہ نہ ہو۔ آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، آپ کے ساتھ کوئی خاتون بیٹھی ہیں جن کو ذکر کا پتہ نہیں، ان کو کیا پتہ آپ ذکر کر رہے ہیں؟ تو یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں آتی، جس میں آپ اپنی تعریف نہیں کر سکتے کہ میں اتنی ذاکر ہوں، میں اتنا ذکر کرتی ہوں، میں یہ کرتا ہوں یا میں وہ کرتا ہوں۔ تو یہ عبادت ہی ایسی ہے کہ آپ کرتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رضا خود بخود آپ کے نصیب میں آتی جائے گی۔ اجتماعی ذکر کی آواز نامحرم سن لیں تو گناہ ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ نامحرم جس میں بیٹھا ہوں، میں غیر محرم ہوں، جب آپ یہاں ذکر کر رہی ہیں، اب مجھے کیا پتا کہ مریم ذکر کر رہی ہے یا
ارم ذکر کر رہی ہے یا شاہ صاحبان ذکر کر رہی ہے، مجھے تو نہیں پتا کس کی آواز کون سی ہے. تو جب آپ ذکر کریں گی تو مجھے آواز کا تعین ہی نہیں ہوگا کہ کس کی آواز کیسی ہے یا کس کا کیا ماحول ہے. بہرحال ذکر جہر کرنا حضرت پیر میر شاہ صاحب فرماتے ہیں عورتوں کے لیے بھی ہے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. آپ اکیلی اگر بیٹھی ہیں اور پھر جیسے آپ اکیلی ذکر کر رہی ہیں اور میں سامنے بیٹھا ہوں تو میرے سامنے بے شک نہ کیا جائے، کیونکہ آواز میں کشش ہوتی ہے، شاید میں اٹریکٹ ہو جاؤں، میں بھی انسان ہوں. اسی طرح آپ کے خامد بیٹھا ہے، بھائی بیٹھا ہے، بیٹا بیٹھا ہے، تو اس کے سامنے بے شک آپ ذکر جہر کریں. جب آپ ذکر جہر کریں گے شاید خامد بھی ساتھ بیٹھ جائے، بیٹا بیٹھ جائے، بیٹی بیٹھ جائے، اسی طرح بھائی بیٹھ جائے. تو یہ کر لینا چاہیے، جب ذکر جہر کریں تو کر لینا، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. جب آپ یہاں ذکر کر رہی ہوتی ہے تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ آواز کس کی ہے. تو جب آپ کی آواز کا تعین نہیں ہے تو اس لیے گناہ کا تعین بھی آپ پر نہیں کیا جا سکتا اور گناہ کا حکم بھی آپ پر نہیں لگایا جا سکتا. کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے دل کا مرکز صرف اللہ ہو اور دنیاوی چیزوں سے غافل ہو کر دل صرف اللہ کا ذکر کرے. سوائے اللہ کی یاد کے کوئی بھی حل نہیں ہے، سوائے اللہ کی یاد کے کوئی بھی حل نہیں ہے. اللہ کا ذکر کریں اور اتنی کثرت سے کریں کہ سوائے دل میں اور کچھ بچے ہی نہیں اور بس اللہ ہی اللہ رہے. حضرت بابا فرید جس طرح فرماتے ہیں اللہ 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 کو اللہ رے تو نہ رو. اتنی اللہ کی یاد ہو. اور ذاکر کی تعریف ہی یہ ہے، ذاکر ہما ذکر کے مذکور شبد. ذاکر کہتے ہی اسے ہیں جو ذاکر نہ رہے مذکور ہو جائے، یعنی خود اس کو اتنی یاد نصیب ہو کہ ہما تن وہ ذاکر ہو جائے، اس کا بال بھی ذاکر ہو، اس کے مسام بھی ذاکر ہو، اس کا خون کا قطرہ بھی اللہ کو یاد کرے. تو یہ کیفیات تبھی نصیب ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے اور اس کو یہ تشنگی نصیب ہو جاتی ہے. جتنا وقت آپ دیتے جائیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں ہزاروں رحمتیں اتر رہی ہیں. جب تک آپ ایسے سمجھ لیں اس کو کہ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے والے کو ہم نمازی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ نمازی اسے نہیں کہتے جو 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہو. نماز کے لیے قانون یہ ہے کہ اللہ قرآن میں نماز کے لیے قانون یہ بتاتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز ہر برائی سے روک لیتی ہے. اب آپ اللہ کے نزدیک نماز کی پہچان یہ ہے کہ نماز اسے کہتے ہیں جو ہر برائی سے روک لے. بھی میں اگر 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں یا 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں تو اس نماز کا اثر میرے ظاہر پر کیوں نہیں آیا اور اس نماز کا اثر میرے باطن پہ کیوں نہیں آیا؟ اب جب ہر برائی سے رکنا ہے تو جھوٹ بھی برائی ہے، چغلی برائی ہے، بہتان برائی ہے، حسد برائی ہے، تکبر برائی ہے، شہوت برائی ہے، اسی طرح ادھر کی بات ادھر کرنا برائی ہے. میں نے آپ سے بات سنی، آپ کی بات آگے کر دی، ان کی بات سنی، آپ کو کر دی. اسی طرح بخل برائی ہے. ہر قسم کی جو غلاظت ہے وہ ساری کی ساری برائیاں ہیں. جب ہر برائی سے بچنے والا نمازی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے والا نمازی نہیں ہوتا. اتنے سالوں سے نماز پڑھے بندہ پھر بھی بد زبان ہو، بد اخلاق ہو، بد تہذیب ہو، اور جب وہ گھر میں داخل ہو تو بیوی کہے کہ کب جان چھوٹے گی میری، یا وہ بیوی ایسی ہو کہ وہ 5 وقت کی نمازی ہو اور جب خاوند گھر پہنچے تو وہ کہ میں کدھر پھنس گیا آ کے. تو یہ اگر کنڈیشن ہو تو نماز اس کے اندر ابھی تک نہیں کی، اس نے صرف نماز پڑھی ہے، ابھی تک نماز اس کی قائم نہیں ہوئی. اور اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پہ بھی نماز پڑھنے کا حکم تو دیا ہی نہیں. جا بجایا ہے یقیمون الصلاۃ یا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. تو نماز پڑھنے کا تو حکم نہیں، قائم کرنے کا حکم ہے. تو قائم تب ہوگی جب آپ کی زبان الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہی ہو اور آپ کا دل بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہو. دونوں چیزیں شامل ہوں، اور یہ سوائے اللہ کی یاد کے کسی بھی صورت بھی ممکن نہیں ہے. حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک آپ کا دل حاضر نہیں ہوتا نماز ہی نہیں ہوتی.
اب آپ اندازہ کریں لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. اور ایک روایت میرے ذہن میں گھوم رہی ہے، مکمل الفاظ اس کے مجھے ذہن میں نہیں ہے، اس میں ہے کہ قرب قیامت میں نمازیوں کی کثرت ہو جائے گی. یعنی آپ مسجد میں جائیں نا، 1 صف 2 صف 3 صف، ہر چوتھا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہے. فرمایا نمازی ہوں گے لیس فیہ مؤمن، لیکن ان میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہوگا. نمازی ہوں گے، مومن نہیں ہوگا. اب مومن اور مسلم میں فرق ہے. مسلم وہ ہے جس کی زبان نماز پڑھے، اور مومن وہ ہے جس کا دل نماز پڑھے. اس طریقے سے کوئی شخص نماز تو پڑھ رہا ہوگا لیکن نماز پڑھ کر بھی وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا. جیسے آپ نے ایک بزرگ کا نام سنا ہوگا، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ. وہ بزرگ تھے، وہ اللہ اللہ کرتے تھے، قادری سلسلہ کے بزرگ تھے. آپ کے شہر میں آپ کو ذکر قلب بھی دیا ہوا تھا. تو ان کے بھائی جو تھے وہ مولوی صاحب تھے، مسجد کے امام تھے. تو ماں اکثر کہتی کہ میرے بچے کے پیچھے جا کے نا نماز پڑھا کرو. انہوں نے کہا میں نماز اس کے پیچھے کیسے پڑھوں کہ یہ نماز میں کھڑا ہو کر بھی نماز میں نہیں ہوتا. انہوں نے کہا پھر بھی تم میرے اس کے پیچھے نماز پڑھو، تمہاری ماں کا حکم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ آپ نماز پڑھنے چلے گئے. حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے بھائی نے پہلی رکعت ادا کی، وہ پیچھے کھڑے رہے. جب دوسری رکعت ادا کی تو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے نماز چھوڑی اور گھر واپس آ گئے. تو بڑے بھائی نے آگے شکایت لگائی کہ یہ میاں پہلے تو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اب جب پڑھنے کے لیے آیا ظہر کی نماز تو پہلی رکعت پڑھی اور دوسری رکعت میں نکل گیا، تو میری تو زیادہ بےزتی ہو گئی. تو یہ کیا ہے؟ تو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں سے کہا کہ اس نے پہلی رکعت تو ٹھیک پڑھی ہے، رکوع ٹھیک کیا، سجدہ ٹھیک کیا، قیام ٹھیک کیا، قرات ٹھیک کی، بڑے محبت اور عقیدت کے ساتھ. لیکن جب دوسری رکعت میں پہنچا تو قیام میں پہنچا تو ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ مجھ کھلی رہ گئی ہے، اس کو میں نے باندھنا بھی ہے جا کے، تو بھینس کو جا کے میں نے باندھنا بھی ہے. تو یہ کون سی نماز ہے کہ نماز میں آپ بھینسیں باندھتے رہے؟ تو آپ کی ماں بھی نہایت صالحہ تھی، پرہیزگار تھی. تو آپ نے فرمایا کہ میاں محمد بخش اگر میرے بڑے بیٹے کا یہ نقص ہے کہ وہ اس کو نماز میں غیر کا خیال آتا ہے، تو نماز تو تیری بھی کامل نہیں ہے، نماز تو تیری بھی ناقص ہے. تو انہوں نے کہا میری نماز کیسے ناقص ہے؟ انہوں نے کہا اگر اس کا دھیان جا رہا ہے بھینس کی طرف تو تیرا دھیان بھی تو بھینس کی طرف ہی تھا نا، تیرا دھیان بھی تو تیرے بڑے بھائی کے دماغ کی طرف تھا. اگر اس کا دھیان بھینس کی طرف تھا، کم از کم تیرا دھیان اللہ کی طرف ہو جانا چاہیے تھا، تجھے اس کی غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو ہماری نمازیں بھی کچھ ایسی ہی ہیں. نماز کے لیے کھڑے ہو، حضرت فقیر نور محمد فرماتے ہیں ایک شخص تھا جب اس کو حساب لگانا ہوتا کہ میری دکان کا حساب کرنا ہے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا. وہ کہتا مجھے وہ بندے بھی یاد آ جاتے جس نے سال پہلے میرا ادھار دینا ہوتا. تو ایسی نمازیں اللہ کو سب پتہ ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے کہ آپ کی ظاہر کی نمازیں کیا ہیں اور باطن کی نمازیں کیا ہیں. اور نماز کی شرط یہ ہے کہ نمبر 1 اس میں خشیت ہو، نمبر 2 اس میں ریاضت ہو، اور نمبر 3 اس میں آپ کا دل بھی حاضر ہو. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہو نماز کے اندر، جسم بھی ہو، دل بھی شامل ہو، اور زبان بھی پڑھ رہی ہو. جسم رکوع قیام سجود کرے اور زبان آپ کی تسبیحات پڑھے اور دل حاضر رہے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس میں یہ سچا ہے. تو آپ جتنا جتنا ذکر کرتے جائیں گے آپ کو برکات نصیب ہوتی جائیں گی. بہرحال آپ کے ذہن میں بار بار یہ آتا ہوگا کہ ہر چیز کا حل ذکر ہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ذکر ہی حل ہوتا ہے ہر چیز کا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. درود و سلام سے آپ کو بہت ساری برکات نصیب ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایسے ہی ہے آپ کا دل ہو. اور آپ نے یہ دل کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے ایک برتن رکھا ہے اور برتن آپ نے چھت پہ رکھ دیا اور بارش ہو رہی تھی اور آپ پورا دن انتظار میں بیٹھے رہے کہ یہ بارش سے بھر جائے. لیکن جب آپ چھت پہ جاتے ہیں تو وہ برتن ہی الٹا ہوگا. وہ کبھی بھی الٹا برتن بارش سے نہیں بھرے گا، کیونکہ وہ برتن ہی الٹا ہے، وہ پیالہ ہی الٹا ہے، وہ بالٹی ہی الٹی ہے. اسی طرح جب دل ہی الٹا ہو تو اس میں نہ نماز کا نور آتا ہے، نہ قرآن کا نور آتا ہے، نہ درود و سلام کا نور آتا ہے، نہ کسی بھی عبادت کا نور اس کے اندر شامل ہوتا ہے، چونکہ اس کا دل ہی الٹا ہے.
اس کا پیالہ ہی الٹا ہے. اور جب دل سیدھا ہو جائے تو حضرت اقبال فرماتے ہیں جملہ عالم جرعہ خوش جام دل از مکان تھا لا مکان یک گام دل. جب دل کا پیالہ سیدھا ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تک پہنچنے کے لیے ہزاروں سال کا فاصلہ طے نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ ایک مرتبہ دھڑکتا ہے اور دوسری مرتبہ دھڑکن اس کی اللہ کے پاس ہوتی ہے اور اللہ کے قریب ہوتی ہے، دوسری دھڑکن اس کی عرش مولا پہ ہوتی ہے. لیکن جب دل کا پیالہ ہی الٹا ہو تو پھر اس کو کوئی بھی برکات نصیب نہیں ہو سکتی. باقی عبادات چاہے وہ فرض ہو یا نفلی عبادات، اس وقت تک انسان کے ذہن میں صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے یا نہیں. قلبی ذکر میں اتنی مشکل کیوں ہوتی ہے اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ قلبی ذکر میں اس لیے مشکل ہوتی ہے چونکہ اگر آپ اس ذکر میں لگ جائیں گے تو خالص ہو جائیں گے. جب خالص ہو جائیں گے پھر اللہ آپ کو مخلص فرما دے گا. اور جب مخلص اسے کہتے ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے ہر عمل کرے، اور ہر عمل کرتے 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 اس کو محنت کرتے کرتے عمر بیت جائے، پھر اللہ اس کو مخلص کر دیتا ہے. اور مخلص اسے کہتے ہیں جس کو اللہ ہر گناہ سے بچا کر اپنے اور اپنے محبوب کا قرب عطا فرما دیتا ہے، جس کے بارے میں شیطان نے بھی کہا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. یا اللہ میں تیرے سارے کے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان بندوں کو جن کو تو نے اخلاص کی دولت عطا فرما دی، جن کو تو نے مخلص فرما دیا ہے. تو شیطان، میں نے آگے بھی آپ کو عرض کی، قرآن مجید میں ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان سوائے اللہ کے ذکر سے آپ کو کسی بھی چیز سے نہیں روکے گا، کسی بھی چیز سے نہیں روکے. وہ نمازیں بھی پڑھواتا ہے کبھی کبھی، وہ کبھی کبھی عبادات بھی کرواتا ہے. جیسے حضرت مولانا روم نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ معاملات سلطنت وہ کرتے رہے عشاء کی نماز کے بعد کرتے رہے. جب صبح فجر کی نماز کا وقت آیا تو آپ کو نیند آ گئی، نیند آئی تو فجر چلی گئی. سورج جب چڑھا تو آپ کو ہوش آئی، آپ کو بڑا دکھ ہوا کہ میری نماز چھوٹ گئی ہے. تو آپ پورا دن روتے رہے کہ میری فجر چھوٹ گئی، میری فجر چھوٹ گئی، میری فجر چھوٹ گئی. اب پورا دن روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے. اگلا مرحلہ کیا ہوا کہ پھر اسی طرح یہی معاملہ ہوا کہ جب فجر کا وقت ہوا پھر آپ کو نیند آ گئی. دروازے پہ کسی نے دستک دی، ان کا کون ہو؟ کہ میں آپ کو نماز کے لیے اٹھانے آیا ہوں. کہ تم کون ہوتے ہو؟ ایک بادشاہ کو اٹھانے، میں امیر المومنین ہوں تو میں مسلمانوں پہ حکومت کر رہا ہوں، تو تم کون ہو مجھے اٹھانے والے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں، عزازیل میرا نام ہے، میں ابلیس ہوں. انہوں نے کہا تم مجھے کیوں اٹھانے، تم تو نماز سے روکتے ہو. تو اس ابلیس نے کہا کہ میں گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. کل آپ سے ایک نماز چھوٹی اور آپ پورا دن روتے رہے، اللہ نے آپ کے پچھلے سارے کی ساری غلطیوں کو معاف کر دیا اور کئی لاکھ نمازوں کا ثواب دے دیا. اٹھے اور ایک ہی نماز ادا کرے، وہ ایک کا ثواب لے. تو شیطان آپ کو بہت ساری چیزیں، آپ اندازہ کریں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا شیطان کون سا ہے. کسی کا شیطان عورت ہے، کسی کا شیطان ٹی وی ہے، کسی کی شیطان کتاب ہے، کسی کی شیطان اس کی صحبت ہے، کسی کی شیطان اس کی سنگت ہے، کسی کی شیطان موبائل ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا شیطان ہے. شیطان خود تو آتا ہی نہیں کسی کے پاس، وہ تو آتا ہے بڑی امام جیسے بابے کے پاس یا حضرت داتا گنج بخش کے پاس. ہمارے پاس تو اس کے شتونگڑے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہم تو اسی سے بہک جاتے ہیں. تو شیطان سوائے اللہ کے ذکر سے کسی سے نہیں روکتا. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک اندھا تھا، وہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بہت دور سے آتا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا. ایک مرتبہ گر گیا، گرا، اس کے کپڑے گندے ہو گئے، واپس چلا گیا گھر. پھر کپڑے بدلے، پھر گر گیا، پھر واپس چلا گیا، پھر گرا اور پھر واپس چلا گیا. جب تیسری دفعہ گرنے لگا تو کسی نے تھام لیا اور جا کے مسجد میں لے گیا. اس نے اس کو بڑی دعائیں دی، اس بزرگ نے، اللہ تجھے خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے. 3 مرتبہ میرے کپڑے گندے ہوئے، میں نے کپڑے بدلے، فجر کی نماز کے لیے آیا. تو بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے. اس نے کہا جی میں نہ صالح ہوتا ہوں، نہ متقی ہوں، نہ پرہیزگار ہوں، میں شیطان ہوں. آپ گرتے تھے پھر واپس چلے جاتے تھے، اللہ خوش ہو جاتا تھا. پھر گرتے تھے واپس چلے جاتے تھے، اللہ خوش ہو جاتا تھا. پھر گرتے تھے واپس چلے جاتے تھے، اللہ خوش ہو جاتا تھا. پھر میں نے آپ کو گرنے ہی نہیں دیا، نہ اللہ آپ سے خوش ہو اور نہ آپ کوئی اور اس طرح کا عمل کر سکے. تو جتنا بھی اپنے جسم پہ سختی ہوتی ہے
اور مجاہدہ ہوتا ہے اور ریاضت ہوتی ہے، ذکر کی کاوش ہوتی ہے، اتنی شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذکر کر رہے تھے اور ذکر کرتے کرتے شیطان آ گیا، تنگ کرتا تھا آپ کو، آپ تصور کرتے آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کرتے، تو شیطان آ گیا، آپ نے ڈنڈا پکڑا اور شیطان کو مارنا شروع کر دیا۔ اب جب مارتے تھے تو شیطان آگے سے ہنستا، تو حضرت بایزید بستامی بڑے حیران ہوئے کہ میں نے اس کو پکڑ بھی لیا اور مار بھی رہا ہوں، یہ آگے سے ہنستا ہے۔ تو آواز دینے والے نے آواز دی کہ بایزید تم اسے کیوں مار رہے ہو؟ کہ میں اس کو اس لیے مار رہا ہوں کہ یہ مجھے ذکر سے غافل کر رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ ابلیس ہنس کیوں رہا ہے؟ تو کیوں ہنس رہا ہے؟ کہا اس لیے ہنس رہا ہے کہ اس کا مقصد تھا غافل کرنا، غافل تو اس نے کر دیا ہے۔ ڈنڈوں سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کے ذکر سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ ذکر میں بیٹھیں گے تو بہت ساری چیزیں، کوئی آ جائے گا آگے کہے گا یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کدھر جاتی ہو، کیا کرنے جاتی ہو، کوئی مولوی آ جائے گا یا کوئی آپ کے ساتھ کوئی اور آ جائے گا، تو ذکر میں رکاوٹ صرف شیطان نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی آپ آخری سورت پڑھیں نا تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو خناس ہے جو وسوسے ڈالتا ہے کدھر؟ صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں۔ اب وہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، وہ شیطان جن بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے دل پہ، آپ کے ظاہر پہ، آپ کی باطن پہ ذکر میں جو بھی رکاوٹ ہو، جو بھی رکاوٹ ہو، آپ یہ سمجھے کہ یہ شیطان آ گیا ہے اور مجھے ذکر سے روک رہا ہے، تو آپ نے اس سے دور ہو جانا ہے۔ تو جس سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے، آپ دیکھتے جائیں گے آپ اللہ کے ذکر کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اسی لیے ہی ذکر میں مشکل ہوتی ہے۔ جیسے کمرہ ہو، اس کمرے کے اندر سانپ ہو اور باہر کمرہ بند ہو، تو آپ باہر سے اس کو ڈنڈے مارتے رہے، 10 سال تک مارتے رہے، سانپ اندر کا اندر ہی رہے گا، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جیسے ہی دروازہ کھلے گا اور دروازہ کھول کے آپ ڈنڈا ایک ہی ماریں گے اس کے سر پر سانپ کے، تو وہ سانپ مر جائے گا۔ تو ذکر جتنی زبانی عبادات ہے وہ ایسے ہے جیسے آپ باہر سے ڈنڈے مار رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ باہر سے ڈنڈے لگ رہے ہیں، لیکن ابھی تک شیطان اندر سے نہیں نکلا۔ اور جب آپ کی دل کی دھڑکنیں اللہ کے ذکر پہ لگ جائیں گی تو شیطان کو روزانہ ڈنڈے لگنا شروع ہو جائیں گے، وہ شیطان باہر نکلے گا۔ تو جیسے ہی شیطان باہر نکلے گا، آپ زبان سے پڑھیں گے یا ایھا المزمل، تو آپ کا دل بھی یا ایھا المزمل پڑھے گا۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کا دل بھی نماز پڑھے گا۔ آپ زبان سے درود و سلام پڑھیں گے، آپ کا دل بھی صلاۃ و سلام کی صدا بلند کرے گا۔ جب تک آپ کی زبان درود پڑے گی آپ کو ثواب ملے گا، آپ کا قرآن، آپ کی زبان قرآن پڑھے گی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جب آپ کی زبان کے ساتھ آپ کا دل بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہے گا تو پھر آپ کو ثواب بھی ملے گا اور زہرا کے بابا کا جواب بھی ملے گا، پھر آپ کو زیارت بھی نصیب ہوگی۔ پھر آپ جب درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے اور آنکھیں آپ کی بند ہوں گی، آپ کبھی مدینہ شریف کے اندر ہوں گے اور کبھی حضور کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ تو سب سے بہتر اور سب سے خالص اپنے دل کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو کرنے کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں لگے۔ اور یہ بھی آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں اور پھر بات ختم کرتا ہوں، اور کوئی سوال میرے پاس میرے سامنے موجود نہیں ہے کہ ابھی آپ میں سے ہر بندہ کا دل یہ کرے گا کہ اب تو میں نے نا تباہی نکال دینی ہے ذکر کر کر کے، اب میں نے 8 گھنٹے بیٹھنا ہے، 10 بیٹھنا ہے، 40 گھنٹے بیٹھا، بس ذکر ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں۔ لیکن جیسے ہی مجلس ختم ہوگی اور باہر نکلیں گے تو پھر وہی سارے معاملات شروع ہو جائیں گے۔ تو اس میں بھی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ کہ وہ جو میں اسی طرح صحابی تھے انہوں نے کہا کہ میں منافق ہو گیا ہوں، میں منافق ہو گیا ہوں، تو حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ میں منافق ہو گیا۔ حضرت حنظلہ یا رسول اللہ میں منافق ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے جنت بھی سامنے اور جہنم بھی سامنے ہے، تو جی چاہتا ہے دنیا بھی چھوڑ دیں گے اور بس اللہ اللہ کریں گے اور اللہ کی یاد میں لگیں گے اور آپ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن جیسے ہی گھر جاتے ہیں تو پھر ویسے کی ویسی، تو یہی حالت ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا جو تمہاری حالت مجلس میں ہوتی ہے اگر وہی تمہاری حالت مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی ہو جائے تو فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم تم گلیوں میں نکلو تو گلی کی ایک سائڈ پر بھی اور دوسری سائڈ پر بھی قطار در قطار فرشتے کھڑے ہوں اور تم سے مصافحہ کرنے کے لیے ترسا کریں،
تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے ترسیں لوگ. جو کوئی بھی بات آپ ذکر کے متعلق سنیں بس آپ عمل کرنا شروع کر دیں. اور آپ یقین کریں میں نے بہت خبتی لوگ دیکھے ہیں، اور ذکر کے لیے نا خبتی ہونا پڑتا ہے، اور اپنے آپ کو نہایت سختی اپنے آپ سے کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد ہی ذکر ہوتا ہے، مگر نہ ذکر ہوتا ہی نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سست کریں گے، بندہ کہے کہ اچھا چلے آج ایسے ہے کہ آج ہفتہ ہے تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پیر کا دن بڑا خوبصورت ہے تو انشاءاللہ پیر والے دن سے ذکر شروع کریں گے، اور آپ دیکھیں گے پیر والے دن بھی ذکر نہیں ہوگا. ابھی آپ نے نیت کی ہے تو ابھی سے آپ ذکر شروع کر دیں. پھر آپ دیکھیں شیطان کو کیسے آگ لگتی ہے اور شیطان کیسے نکلتا ہے. جس وقت آپ توجہ کریں 5 چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب توبہ کی توفیق ہو تو فوراً توبہ کر لی جائے. اس نیکی کی توفیق ہو تو نیکی. ہر کام جلدی کرنا یہ شیطان کا فعل ہے، لیکن فرمایا کہ امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں جب بچہ بالغ ہو جائے اس کی شادی بھی جلدی کر دی جائے. یہ بھی احکامات میں سے. اور حضور نے فرمایا جو شخص اپنے بچے کی شادی بلوغت کی عمر میں نہیں کرتا وہ گناہ میں لگ جاتا ہے تو اس گناہ کا شریک اس کا باپ ہوتا ہے. مثال کے طور میں گناہ کر رہا ہوں اور میری شادی نہیں ہوئی تو اس میں میرے والد کو بھی اس گناہ کا حصہ ملے گا، وہ بھی گناہ میں شریک ہے. اسی طرح بیٹی گناہ کر رہی ہے اور وہ بالغ ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی تو باپ بھی گناہ میں شریک ہے اور ماں بھی گناہ میں شریک ہے، چاہے وہ تنہائی میں گناہ کرے چاہے وہ ہجوم میں گناہ کرے، تو ماں باپ بھی گناہ میں شریک ہے. اسی طرح یہ 5 اعمال ہیں جن کے جلدی کی جائے. ان میں سے ایک یہ ہے جب اللہ کے ذکر کی توفیق نصیب ہو جائے تو فوراً اللہ کی یاد میں لگ جایا جائے، کسی بھی چیز کو نہ دیکھا جائے. تو اپنی ساری توجہات جب آپ اپنی ذکر کی طرف رکھیں گے اور معاملات رکھیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو آسانیاں نصیب ہوتی چلی جائیں گی. اور آپ اپنے ارد گرد ہمیشہ دیکھا کریں کہ آپ کے ذہن میں کوئی وسوسے تو نہیں ڈال رہا، کوئی ذکر میں رکاوٹ تو نہیں ہے. تو اس ذکر کی رکاوٹ کو آپ نے خود ختم کرنا ہے، اور کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. اللہ آپ کے دلوں پر اپنا نام خوش خط رقم کرے. آپ بہت کاوش سے، بہت محنت سے، بہت جد و جہد سے، بہت دور دور سے آتی ہیں. اللہ کریم آپ کو سیدہ کائنات کی شرم و حیا کا حصہ نصیب فرمائے اور سیدہ کائنات کی حضوری نصیب فرمائے، اور سب کو آپ کو ذکر کرنے کی اور ذکر پھیلانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. آپ ذکر کی مجلس کرتے ہیں.